قریشی کا سلام۔ اس ہفتے کا کالم وادی سون کے سیاحتی مقامات کا مختصر تعارف ہے۔ وادی سون ضلع خوشاب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس وادی کا سب سے بڑا شہر مشہرہ ہے۔ یہ وادی بدراڑ سے سکیسر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا سب سے اونچا مقام کیوڑا کی سالٹ رینج ہے۔ اس کی لمبائی 56 کلومیٹر اور اوسط چوڑائی 14 کلومیٹر ہے۔ وادی سون فطری مناظر اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جس میں جھیلیں، آبشاریں، جنگلات اور قدرتی تالاب شامل ہیں۔ اس وادی میں اوان قبائل زمانہ قدیم سے آباد ہیں۔ آج بھی یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے آباء و اجداد کا تعلق اوان قبائل سے ہے۔ سکیسر کا مقام اسلام آباد سے 230 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کی چوٹی سطح سمندر سے 15,010 فٹ بلند ہے۔ کبھی یہ مقام 3 اضلاع کیمبل پور یعنی اٹک، میاں والی اور شاہ پور یعنی سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کے لیے موسم گرما کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ پنجاب میں اس علاقے کا یہ واحد پہاڑی مقام تھا جہاں سردیوں میں برف باری ہوا کرتی تھی۔ 1950 میں پاک فضائیہ نے سکیسر پر ریڈار اسٹیشن قائم کیا، جو کہ پاکستان کے شمال مشرقی فضائی حدود کی معلومات مہیا کرتا تھا۔ اسی پہاڑ پر ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن سینٹر بھی قائم تھا، جہاں سے پاکستان ٹیلی ویژن کی قرب و جوار میں نشریات پیش کی جاتی تھیں۔ وادی سون کے جو سیاحتی مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان مقامات میں کلر کہار جھیل، کلر کہار سے 1.8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو بہو کا مازار، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سویک لیک، یہاں سے 11 کلومیٹر دور تخت بابری، 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کٹاس مندر، 22 کلومیٹر کی دوری پر قلعہ میلوٹ، 32 کلومیٹر دور دربار سخی سیدان شاہ، 48 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیوڑا کان جیسا سیاحتی مقام، 59 کلومیٹر دور کھبیکی جھیل، 65 کلومیٹر کی دوری پر کنیٹی باغ، 70 کلومیٹر کے فاصلے پر چنگچی نیشنل پارک، 80 کلومیٹر دور ڈیپ شریف پونڈ، 86 کلومیٹر کی سیاحتی دوری پر اچھالی جھیل اور 87 کلومیٹر کے فاصلے پر جھالر جھیل شامل ہیں۔ وادی سون میں سیاحت کے لیے بہترین اور موزوں ترین موسم نومبر کے آغاز سے وسط مارچ ہے۔ کنیٹی باغ کی طرف مرکزی شاہراہ سے جانے والا ذیلی راستہ نہایت ویران اور سنسان ہے۔ سڑک کے دونوں جانب جھاڑیاں اور جا بجا خضرو پودے ہیں۔ کہیں کہیں درخت بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں دور دور تک آبادی کا نہ ہونا خاموشی اور سناٹا ماحول کی پر اسراریت میں اضافے کا باعث ہے۔ کنیٹی باغ جنگل میں منگل یا صحرا میں نخلستان کا سماج پیش کرتا ہے۔ سرسبز پودے اور شاداب درخت اس کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیفیٹیریا میں چائے اور کھانے پینے کا معقول بندوبست ہے۔ اس باغ میں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد کا قیام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جائے مقام ہے۔ 15-20 منٹ کی پیدل مسافت پر واقع ایک حسین اور دل فریب آبشار کنیٹی باغ میں آنے والے سیاحوں کے دلوں کو باغ باغ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آبشار کے گرتے پانی کی پھوار، باغ کے سرسبز پودوں اور خوشبودار پھولوں کی مہکار اور درختوں پر اڑتے پرندوں کی چہکار انسان کو خوابوں کی سرزمین کا پتہ دیتی ہے۔ تالاب کے صاف شفاف پانی میں تیرتی رنگ برنگ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آبشار کے ماحول کو مزید خوشگوار، دل کے باغ کو شگوفہ زار اور لطف اندوزی کی کیفیت سے سرشار کر دیتی ہیں۔ اکرنڈ کا قلعہ، کبیکی جھیل اور جھالر جھیل بھی وادی سون کے قابل دید سیاحتی مقامات ہیں۔ کنیٹی باغ کے علاوہ سوڈی باغ، اگالی شریف، ڈیپ شریف اور پہاڑی مقامات کو جانے والے راستے اس وادی میں دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ انگا اس علاقے کا ایک اہم گاؤں ہے۔ سوڈی باغ کا نام اس کے قریب واقع سوڈی گاؤں سے منسوب ہے، جہاں قدرتی آبشاروں کے علاوہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے۔ پرندوں میں تیتر، جبکہ جانوروں میں خرگوش، ہرن اور چیتا اس وادی کے جنگلی حیات ہیں۔ کبیکی جھیل پنجاب کے ضلع خوشاب میں شمالی سالٹ رینج کے علاقہ کی وادی سون سکیسر سے تعلق رکھنے والی آبی نمک کی خوبصورت جھیل ہے۔ یہ جھیل سالٹ رینج میں عدم نکاسی کے سبب وجود میں آئی ہے۔ یہ اچھالی کے پیچیدہ مرطوبی علاقوں کا حصہ شمار ہوتی ہے۔ اسے رامسر سائٹ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 2 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 1 کلومیٹر اور اس کی اوسط گہرائی 2 سے 6 میٹر تک ہے۔ کبیکی جھیل کا نام اس کے مضافات میں واقع کبیکی گاؤں پر رکھا گیا ہے۔ اس جھیل میں کشتی رانی کی سہولت بھی میسر ہے۔ یہاں پر رہائش کے لیے TDCP کا قائم کردہ ایک خوبصورت سیاحتی ریزورٹ ہے، جو نہ صرف تمام سہولیات سے آراستہ ہے بلکہ مرکزی شاہراہ سے اس تک رسائی بھی آسان ہے۔
تحصیل کلر کہار میں واقع ایک اور خوبصورت جھیل سویک لیک ہے، جسے کھنڈوا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع چکوال میں واقع یہ جھیل کلر کہار سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ شمال مغربی شہر چکوال سے اگر موٹر وے کا راستہ اختیار کریں تو یہ 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جھیل کی خاص بات اس میں گرنے والی چھوٹی چھوٹی انتہائی خوبصورت آبشاریں ہیں۔ سیاحوں کے لیے یہ جھیل نہایت دل فریب مقام ہے، جہاں غوطہ خوری، تیراکی اور کشتی رانی سے آراستہ سہولیات لطف اندوز ہونے کا مواقع فراہم کرتی ہیں۔ سویک لیک عام سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے کیونکہ کار پارکنگ سے یہ جھیل اندازاً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ پیدل چلتے ہوئے یہ راستہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، جس میں کئی مقامات پر نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹریک سنسان اور ویران ہے، جہاں آبادی کے دور تک آثار نہیں ہیں۔ یہاں خودرو پودے، کہیں کہیں فصلیں اور راستے کے ارد گرد استادہ درخت ہیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہاڑی چٹانیں اور بعض مقامات پر جنگل کا سماں ہے۔ گھنے درخت تمہیں راستے میں روکیں گے، گھنے درخت تمہیں راستے میں روکیں گے، دل و نگاہ کو آمادہ سفر رکھنا۔ آخری آدھے کلومیٹر میں ایک دم اترائی ہے، جہاں کے ٹیڑھے میڑے بل کھاتے راستے، درخت اور پودے ویران اور سناٹا زدہ ماحول میں کسی حد تک وحشت اور پراسراریت کی کیفیت کو دو آتشہ کر دیتے ہیں۔ سویک لیک جو کہ جنگل میں منگل کا سماں باندھتی ہے، وہاں یہ خیال کہ اتنا ہی فاصلہ پیدل کار پارکنگ تک دوبارہ طے کرنا ہے، دل گرفتگی کے لیے کافی ہے۔ برا ہی کیا جو تھک کر بیٹھ جائے، برا ہی کیا جو تھک کر بیٹھ جائے، وہ منزل کیا جو آسانی سے طے ہو۔ کالم پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ سبو پبلیکیشن سے منسلک رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔